بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو برائے جماعت ششم، سبق کا نام سائنس کے کرشمے، سبق نمبر 18۔ آج کے سبق میں ہم کیا کیا سیکھیں گے؟ سائنس کیا ہے، سبق کی بلند خوانی، الفاظ کے معنی، مشقی سوالات کا حل، اعراب لگانا، جملوں میں استعمال، کالم ملانا، درست جواب کی نشاندہی، واحد جمع، خلاصہ، اسم نکرہ اور خط نویسی۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قدیم دور کا انسان سائنسی دور میں کیسے داخل ہوا، انسان نے چاند تک رسائی کیسے حاصل کی، سائنس کی اہم ایجادات کون سی ہیں، صنعت و زراعت کے شعبے میں سائنس نے کس طرح ہماری مدد کی، سائنس کی ہلاکت خیز ایجادات کون سی ہیں، سائنسی ایجادات کے ہماری زندگی پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور سائنسی ایجادات کس طرح انسانی فلاح و بہبود میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس ایک منظم طریقہ کار کے تحت کسی بات کو جاننے یا اس کا علم حاصل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ سائنس میں تجربے یا مشاہدے سے حاصل شدہ معلومات کو عقلی اور منطقی دلائل سے پرکھا اور جمع کیا جاتا ہے۔ سائنسی علم کی تردید یا تصدیق کے لیے تجربہ ہی واحد کسوٹی ہے۔ سائنسی ایجادات نے ہماری زندگی کو پرآسائش بنا دیا ہے اور ہم کم وقت میں زیادہ کام مکمل کر لیتے ہیں۔ سائنس نے جہاں ہماری زندگی پر اچھے اثرات مرتب کیے ہیں، وہاں سائنس کے نقصانات سے بھی انکار ممکن نہیں ہے۔ سائنسی ایجادات کے نقصانات سے بھی انکار ممکن نہیں ہے۔ تو پیارے طلباء، اب ہم سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ ہم پورے صفحے کی بلند خوانی نہیں کریں گے، ہر صفحے میں موجود چند اہم معلومات میں آپ کو دیتی جاؤں گی۔ آپ نے پورے سبق کی بلند خوانی خود کرنی ہے۔ مشکل الفاظ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں صفحہ نمبر 58 کے۔ سب سے پہلے ہم صفحہ نمبر 58 کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ شعور، عقل، سربستہ، چھپا ہوا، مخفی، تسخیر، فتح کرنا، سہل، آسان، محو، مصروف۔ سوالات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جن کے جوابات آپ نے تلاش کرنے ہیں۔ سوالات کچھ اس طرح ہیں: کون سے طریقے سائنس کہلاتے ہیں؟ عقل اور شعور کی بنیاد پر ترقی کا کیا نتیجہ نکلا؟ سب سے پہلے ہم صفحہ نمبر 58 کی بلند خوانی کریں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انسانی تاریخ کا کوئی بھی دور سائنس کے علم سے خالی نہیں۔ پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، اپنے جسم کو کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کا علم سیکھا۔ قبل از تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا۔ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی اور عقل اور شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی ہوئی، تو انسان نے سمندر کی گہرائیوں کو چیر کر چھپے خزانوں کو تلاش کیا۔ اسی طرح انسان نے چاند تک رسائی حاصل کی۔ سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تہہ کو چیر کر، سمندر کی تہہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سونا، ہیرے اور معدنیات نکالی۔ سائنس نے انسانی زندگی کو پرآسائش اور سہل بنا دیا ہے۔ صفحہ نمبر 59 پر سب سے پہلے ہم صفحہ نمبر 59 کے مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں۔ دلی آرزو، دلی خواہش، آغاز، ابتدا، دار و مدار، انحصار، پرآسائش، سہولیات سے بھرپور، تکمیل، مکمل کرنا۔ سوالات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ انسان نے سائنسی ایجادات کے سفر کا آغاز کس ایجاد سے کیا اور سائنس کی اہم ایجاد کون سی ہے؟ تو پیارے طلباء، اس صفحے پر بتایا جا رہا ہے کہ سائنسی ایجادات کے سفر کا آغاز پہیے سے ہوا۔ ماضی کا انسان گھوڑوں پر، گدھوں اور دوسرے جانوروں پر سواری کرتا تھا، جس کی وجہ سے کئی مہینے اور کئی گھنٹے جو ہے وہ سفر طے کرنے میں لگ جاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی سائنس نے بسیں، کاریں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بنا لیے، تو دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہونے لگا۔ اسی طرح پیغام رسانی نہایت مشکل کام تھا۔
دور اول میں انسان کبوتر کے ذریعے اپنا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، لیکن اب ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ جیسی ایجادات کی وجہ سے دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسرے کونے میں بیٹھے انسان سے بآسانی بات کر سکتا ہے۔ اسی طرح سائنسی ایجادات میں ایک اہم ایجاد بجلی کی ایجاد ہے۔ بجلی کی ایجاد نے صنعت و حرفت میں ترقی کی ہے۔ صنعت و حرفت اور روزمرہ زندگی کے کم و بیش تمام معاملات کا دار و مدار بجلی پر ہی ہے۔ صفحہ نمبر 60 کے مشکل الفاظ کے معنی کچھ اس طرح ہیں: طب، مرض کی تشخیص، قدیم، پرانا، ورطۂ حیرت، بہت زیادہ حیرانی، کم فہمی، ناسمجھی، فلاح و بہبود، بھلائی۔ سوالات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ سائنس کس کی شرح میں کمی کا باعث بنی ہے اور سائنس کی ہلاکت خیز ایجادات کون سی ہیں؟ طبی شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا۔ سائنسی تحقیق کے باعث ایسی مشینیں اور ادویات بن چکی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو لاحق خطرات کو کم سے کم کر دیا ہے۔ سائنسی ایجادات کی بدولت آج انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا بڑی آسانی کے ساتھ آپریشن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ مصنوعی دل تک بن چکے ہیں۔ اسی طرح ریڈیو تھراپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر متعدد چیزوں نے کینسر اور ٹی بی جیسے امراض پر قابو پانے میں مدد دی ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس نے انسانی اموات کی شرح میں کمی کی ہے۔ اسی طرح کھیتی باڑی اور زراعت انسان کے قدیم ترین پیشوں میں سے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے 70% لوگ زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں۔ آج انسان نے اس میدان میں بھی ترقی کی ہے اور یہ سب سائنسی ایجادات کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ تو زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے وہ طب کا شعبہ ہو، ریاضی کا میدان ہو، کمپیوٹر، ہر شعبے میں جو ہے وہ ہمیں سائنس نظر آتی ہے۔ سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ آرام دہ اور پر آسائش بنا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کم فہمی ہے کہ اس نے سائنس کے علم کو منفی طور پر بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور ایسے ہلاکت خیز ہتھیار، گولہ اور بارود بنا لیے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ ایٹم بم، ہائیڈروجن، سائنس کی ہلاکت خیز ایجادات ہیں۔ تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں اس کا استعمال اچھا یا برا بناتا ہے۔ تو اگر سائنس کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ زمین اور معاشرہ امن، محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے۔ تو پیارے طلبہ، سبق میں بتایا جا رہا ہے کہ قدیم زمانے کے انسان سے لے کر آج کے انسان تک کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ آج کے انسان نے کس طرح ترقی کی ہے اور کس طرح ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ سائنس کی ایجادات میں پہیے کی ایجاد کے متعلق بتایا گیا، اسی طرح ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، انٹرنیٹ کی ایجاد، فیکس، ان سب کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے اہم ایجاد جو ہے وہ بجلی کی ایجاد ہے۔ بجلی کی ایجاد کی بدولت صنعت و حرفت میں ترقی ہوئی ہے۔ اسی طرح سائنسی ایجادات نے طب کے شعبے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ غرض کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں سائنسی ایجادات نے اہم کردار ادا نہ کیا ہو۔ تو پیارے طلبہ، جیسے کہ سبق میں بتایا جا رہا ہے کہ سائنس کے منفی اثرات بھی انسانی زندگی پر مرتب ہوئے ہیں، جیسے کہ ہتھیار، گولہ بارود۔ اسی طرح سائنس کی اور بہت سی ایجادات جیسے کہ کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ، جن کا استعمال جو ہے وہ غلط کیا جائے گا تو ایک تو اس سے وقت کا ضیاع ہوگا، دوسرا اس سے ہماری آنکھوں پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور انسانی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اب ہم سب پر ہے کہ ہم نے کس طرح سائنسی ایجادات کا بہتر استعمال کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مشقی سوالات کے حل کی طرف۔ سوال نمبر 1، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، انسان نے سائنس کا علم کیسے سیکھا؟ تجربات کی مدد سے انسان نے سائنس کا علم سیکھا۔ ب، انسان نے زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد کیا کیا؟ انسان نے زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی۔ انسان نے کس طرح اپنی زندگی کو پر آسائش اور سہل بنایا؟ انسان نے سائنس کی وجہ سے سمندر کی تہ میں اتر کر
اور زمین کا سینہ چیر کر اس میں سے معدنیات دریافت کی اور اس طرح اپنی زندگی کو پرآسائش اور سہل بنایا۔ صنعت و حرفت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ صنعت و حرفت کا دار و مدار بجلی پر ہے۔ سائنس کی ہلاکت خیز ایجادات کون سی ہیں؟ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم سائنس کی ہلاکت خیز ایجادات ہیں۔ واؤ، یہ زمین اور معاشرہ کس طرح امن، محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتے ہیں؟ اگر ہم سائنسی ایجادات کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں تو یہ معاشرہ امن، محبت اور اخوت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ سوال نمبر 3، اعراب کی مدد سے درج ذیل کا تلفظ واضح کریں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ زیر، زبر، پیش، تشدید، جزم کی مدد سے آپ نے الفاظ پر اعراب لگانا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل تراکیب کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ چشم پوشی کرنا، چشم پوشی کرنا، نظر انداز کرنا، بیش بہا، قیمتی، مرہون منت، احسان مند، ممنون، پیغام رسانی، پیغام پہنچانا، فلاح و بہبود، بہتری۔ میں نے آپ کو ان تراکیب کا مفہوم بتا دیا ہے۔ اس مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ جملے کی ترتیب درست ہو، درست املا کا استعمال کیا گیا ہو، جملہ مکمل اور واضح ہو۔ سوال نمبر 5، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ یہاں پر آپ کو کالم الف میں الفاظ دیے جا رہے ہیں اور کالم بے کے الفاظ اور متعلقہ الفاظ سے آپ نے ملانا ہے۔ چھپے خزانے تو سربستہ راز، اسے یہاں پر اور الفاظ دیے جا رہے ہیں۔ کالم الف میں پرآسائش، باہمی رابطہ، گرمی، طبی شعبہ، کھیتی باڑی۔ کالم بے کے الفاظ کچھ اس طرح: آسانی، میل جول، سربستہ راز، ادویات، زراعت اور سردی۔ سوال نمبر 6، سبق سائنس کے کرشمے کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ الف، قبل از تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو کیا سمجھتا تھا؟ خدا، دیوتا، آقا یا مالک؟ بے، آج دنیا کا کوئی بھی معاشرہ کس سے چشم پوشی نہیں کر سکتا؟ سائنس کے احسانات سے، سائنس کے انعامات سے، سائنس کے ثمرات سے اور سائنس کے اثرات سے۔ جیم، باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی کون سی آرزو رہی ہے؟ بڑی، دلی، قلبی یا شدید؟ سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ کیا ہے۔ مہذب، تیز، آسان یا متاثر؟ انسان نے اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں کیا ایجاد کیا؟ بجلی، پہیہ، روشنی یا لباس؟ اول انسان باہمی رابطے کے لیے کیا استعمال کرتا رہا؟ گھوڑے، اشارے، کبوتر یا خطوط؟ انسان کا قدیم ترین پیشہ کیا ہے؟ معلمی، لکڑہارا، خرید و فروخت یا کھیتی باڑی؟ کس ایجاد نے انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے؟ پہیہ، بجلی، موٹر گاڑی یا کمپیوٹر؟ تو پیارے طلبہ، یہاں پر ہر سوال کے آپ کو 4 ممکنہ جوابات دیے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک جواب درست ہے۔ درست جواب کی نشاندہی کریں۔ آپ اس سوال کو سبق کی بلند خوانی کے بعد بآسانی حل کر لیں گے۔ سوال نمبر 7 کچھ اس طرح ہے، درج ذیل واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ تو تعداد کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، واحد اور جمع۔ واحد ایک چیز کو کہا جاتا ہے اور جمع 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو الفاظ دیے جا رہے ہیں جن کے آپ نے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں۔ دور، ادوار، فریضہ، فرض۔ فریضہ جو ہے جمع ہے تو فرض۔ سفر، اسفار یا سفروں۔ امراض جمع ہے تو اس کی واحد کیا ہوگی؟ مرض۔ ادویات، دوا۔ سوال نمبر 8، سرگرمی دی گئی ہے آپ کو، اپنی پسندیدہ سائنسی ایجاد کا نام لکھیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں کہ آپ کی کون سی سائنسی ایجاد جو وہ آپ کی پسندیدہ ہے اور اس کو آپ پسند کرتے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے کہ وہ ایجاد آپ کو سائنس کی پسند ہے۔ سوال نمبر 9، اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔
تو پیارے طلباء، جیسا کہ آپ نے سبق کو پڑھ لیا ہے، آپ اس کو سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ سبق کے اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ یاد ہے کہ خلاصہ نہ تو بہت زیادہ مختصر ہو اور نہ ہی بہت زیادہ طویل ہو۔ خلاصہ کسی بھی سبق یا کہانی کا یا نظم کا 1/3 حصہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 10، اس سبق سے 5 اسم نکرات تلاش کر کے لکھیں۔ اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اس سے پہلے ہم بارہا اس کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ تو اسم نکرہ کیا ہے؟ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں۔ تو پیارے طلبہ، آپ نے اس سبق کے 5 اسم نکرہ تلاش کرنے ہیں اور لکھنے ہیں۔ خط نویسی، چچا جان کے نام آپ نے تحفے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خط لکھنا ہے۔ تو اس عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے خط نویسی کرنی ہے کہ چچا جان نے آپ کو تحفہ کوئی بھجوایا ہے اور آپ نے اس کے شکریہ ادا کرنے کے لیے خط لکھنا ہے۔ گھر کا کام، سبق کی بلند خوانی کریں، مشکل الفاظ کے معنی کاپیوں پر آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر 4، سوال نمبر 8 اور سوال نمبر 9 آپ نے اپنی کاپیوں میں تحریر کرنے ہیں۔ باقی سوالات آپ اپنی کتاب پر حل کریں گے۔ خط آپ نے اپنی کاپیوں میں تحریر کرنا ہے۔ شکریہ، امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی دقت درپیش ہو تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔